آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات یہ کریں گے کہ تعلیم اور اہلیت. ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر کچھ سوال کیے تھے، اب ہم اس کے کچھ ڈیپ جواب لے کر آئے ہیں، کچھ ایسے جواب جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو بتانے سے جو شخص ملازمت تلاش کر رہا ہے اس کو کافی حد تک آسانی ہو سکے گی، اور وہ ایک طرح سے جیسے کہنا چاہیے کہ اس کا ایک لیول اپ ہو سکے گا، اسے ایک طرح سے کانفیڈنس مل سکے گا. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہاں کی یہ کہ آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کے معاشرے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے، آپ جبھی اہل ہوں گے جب اس معاشرے کی وہ ضرورت ہوگی. ایک شخص بہت قابل ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بہت چیتا ہے، مگر اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ وہاں کے معیار کے مطابق نہیں ہے، جو وہاں کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے معیاروں کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی ہائرنگ کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ چیز آپ کنفرم رکھیں. تو اس چیز میں آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ کی اہلیت جانچی گئی. اس میں آپ کو کوئی ڈپریشن یا کوئی انگزائٹی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو جانچا نہیں گیا. بیسیکلی ان کو جانچ پڑتال کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس طریقہ کار سے وہ اپنی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور وہ ان کو چاہیے جو چیز ہے وہ ان کو یہی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بیسیکلی ان کو یوں کہنا چاہیے کہ سلیو ٹائپ کا بندہ انہیں نیڈ ہے، آپ کی نیڈ نہیں ہے. تو پھر آپ یہ سمجھ جاؤ کہ آپ کی اہلیت جو ہے وہ اس پرکار کی ہے کہ جس آپ نے پرکار میں زندہ رہنا ہے، جس آپ نے جس علاقے میں یا جس ریڈیس میں آپ نے زندہ رہنا، اس ریڈیس کے اندر آپ سوچیں کہ وہاں کی کیا نیڈ ہے، وہاں کی کیا حیثیت ہے، اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو پیش کریں. اب یہاں پہ میں یہی بات کروں گا جیسے میں نے پچھلے بات کی سلائیڈ کے اندر، یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جی اگر آپ کا اہلیت ناپنے والا شخص بھی آپ کے ہی برابر کا اہل ہے تو آلموسٹ اس وقت آپ کی جو اہلیت ہے وہ صحیح سے جانچی جائے گی. لیٹ سپوز آپ بھی ایم بی اے ہیں اور اگلا بھی ایم بی اے ہے، اور ایم بی اے اس نے بہت آپ ہی کی طرح کی کسی یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے یا آپ ہی کے لیول اپ پہ آیا ہے، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بہت اچھے سے جانچ پائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جی اس کے پاس اسکلز ہیں اور بہت اچھا بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، فیلڈ آپریشن میں ہے، تو وہ جو ہے اگر وہ کسی سے بات کرتا ہے اور وہ آپ کو ہائر نہیں کر پاتا تو اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اس کی نالج اور اسکلز آپ کے لیول کو نہیں پہنچتی ہیں. آپ اس سے بات تو کر رہے ہوتے ہو لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ کیسے بات کر رہا ہے یا اس کی کیا کنڈیشنز ہیں بات کرنے کی. تو یہاں یہ سمجھنا بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنی اہلیت کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سامنے والے کی اہلیت کا لازمی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص کتنا اہل ہے. لیٹ سپوز اگر ہم کہیں جاتے ہیں اور انڈر ڈیولپڈ نیشنز کے اندر، تو یہ موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری نیپوٹزم کا سسٹم ہوتا ہے. وہاں نیپوٹزم پہ لوگوں کو ہائی پوسٹ یا ہائی ڈیزگنیشنز دے دی جاتی ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں جا کر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں ان سے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا من گھڑت رزلٹ دیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے ہائرنگ تو کسی اور کو کرنا ہے، کیونکہ نیپوٹزم میں کال آ چکی ہے، نیپوٹزم ہے، اور نیپوٹزم کی حیثیت سے ہم نے کسی اور کو ہائر کرنا ہے. ان سب سے ہم جو ہے صرف انجوائے کرتے ہیں. بیسیکلی جو انڈر ڈیولپ نیشن کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انٹرویورز جو ہوتے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو لینے والوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی اہلیت جو ہے وہ آپ کے معیار کو نہیں ڈیفائن کرتی. اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہیں تو وہاں اس شخص کی بھی وہی حیثیت ہونی چاہیے جس حیثیت میں آپ ہیں. اب مزے کی بات ہے کہ جب آپ کی تعلیم اور اسکلز ہوں گی تو آپ ایک شخص کو بہت آرام سے جج کر پائیں گے، کیونکہ ججنگ جب آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس شخص کو میں نے انٹرویو دیا تھا وہ شخص اس اہلیت پہ تھا کہ وہ مجھے ہائر کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ آپ کے لیے کردار ادا کرتی ہے. دیکھیں، آپ کی اہلیت کو سمجھنے کے لیے تعلیم سب سے بڑی چیز ہے، بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس تعلیم سے آپ کو جب اس سے بات چیت ہوتی ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا اسپیس نہیں تھا، اتنے نالجز نہیں تھیں جس نالج کو وہ آپ کے تک پہنچا سکتا تھا. اب دیکھتے ہیں یہاں یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ جب انسان تعلیم کا جو ہے نا چوری کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی تعلیم سے، تو وہ آلموسٹ باقی چیزوں میں فیلئر ہونے لگتا ہے، خود بخود فیلئر ہوتا ہے، اور خود بخود اس کی نااہلیت بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اسکلس کو استعمال نہیں کر رہا ہوتا، اپنے آپ کو پالش نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے اسے بہت سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کے لیے ریزلٹنگ نہیں ہوتے، اور بہت زیادہ جگہ انہیں فیلئرز کا سامنا ہوتا ہے. وہ اس کی اسٹیٹمنٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا کچھ کر لیا، ہمارے پاس ابھی تک کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں آیا. تو اسی لیے نہیں آیا کیونکہ آپ نے اپنی اہلیت کو سمجھا نہیں کہ آپ کہاں اہل ہیں اور کس مقام پر آپ کی اہلیت ہے. اب اگر یہاں مزے کی بات بتاؤں تو ایک بڑا عجیب سی بات کروں گا کہ اکثر لوگ دوسروں کی نااہلی کی وجہ سے بھی اہلیت اختیار نہیں کرتے. اب ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہے، بہت زیادہ محنتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنے کا عادی ہے،
تو اب کیا ہوا کہ جو اس کا ہائرنگ پرسن ہے وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو لیزی سا ہو، میری طرح ڈھیلا ہو، میں اس کی رپورٹ بنا کے بھیجوں کہ بھئی یہ تو بھئی کام ہی نہیں کرتا، اس وجہ سے مجھے پرابلم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ شارپ ہوں گے تو کچھ دنوں میں اس کے اوپر والے یا اس کی جو اونچی لیول کی جو مینجمنٹ ہوگی اس کو یہ پہنچ جائے گا کہ یار یہ شخص جو ہے، اس شخص کو ہم نے ہائر تو کیا ہے، ایز اے پیون ہائر کیا ہے، اور یہ پیون بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو اس پیون کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو آفیسر کلاس میں لے آتے ہیں، کیونکہ وہ جو آفیسر ہے وہ بالکل ہی سن ہے، تو اس کی جگہ ہم اس کو لے آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اکثر لوگ آپ کو اس لیے نااہل قرار دے دیتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی اس اہلیت کے نہیں ہوتے اور چاہتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی ان کے پاس اہل شخص ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا وہ جو ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جس شخص کو جو ہے وہ محاورہ بڑا امپورٹنٹ چلتا رہتا ہے، اکثر سنتے ہیں ہم یہ محاورہ کہ جب بھی آپ کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کریں یا ملاقات کریں تو یہ جانچ لیں کہ اس کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ صلاحیت کو جان لیتے ہیں تو آپ کو اپنی اہلیت کا بھی اور اس کی اہلیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر ایک نکما سیدھے سارے کام والے کہاں جائیں گے اور سارے کام والوں کا کیا کام ہوگا۔ بیسیکلی اس محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی نکما شخص ہی ہائر کر رہا ہو آپ کو تو وہ پھر کام والوں کو کہاں سے ہائر کرے گا، وہ تو نکموں کی لائن لگائے گا، فوج لگائے گا کہ چلو بھئی نکموں کی فوج ہونی چاہیے تاکہ میں اچیور ہوں کہ بھئی میں نے بہت زیادہ اچیومنٹ کی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے محاورہ تھا، یہ کسی اور زبان کا محاورہ ہے لیکن یہ میں یہاں یوز کر۔ اب یہاں ایک بڑی مزے کی بات سمجھ میں آتی ہے، پوری وہ ڈسکشن کا جو پورا خلاصہ ہے وہ بڑا اچھے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کا معیار کوئی دوسرا شخص جانچتا ہے یا کسی دوسرے شخص نے آپ کو پرکھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ خود مختار نہیں ہیں اور آپ غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ دوسرے شخص نے میرا معیار ناپنا ہے یا وہ میرے معیار کے مطابق مجھ سے بات کرے گا تو یہ بیسیکلی ہے ہی نہیں ممکن، کیونکہ دیکھیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، ہم ایک کیمرے کے آگے بیٹھتے ہیں اور کیمرے کے آگے ہماری تصویر کھنچ رہی ہے، لیکن ہم کیمرے کی مین کے جو نظریے سے نظر آ رہے ہیں وہ الگ نظریے سے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم خود کو کیمرے کے آگے دیکھتے ہیں، جہاں وہ اس تصویر کو دیکھتے ہیں جو کیمرہ مین نے لی ہے تو ہم کہتے ہیں یار واہ کیا خوبصورت تصویر آئی ہے، مگر اصل میں کیا ہے کہ اگر ہم کیمرے کی آنکھ سے خود کو دیکھ لیتے تو ہم کہتے ہیں یار ہم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ جب آپ کے سامنے جو شخص ہے وہ اپنے نظریے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح آپ کے بھی نظریہ جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کی اہلیت کا اور آپ کی اہلیت کا جو معیار ہے وہ کوئی ایسا شخص دیکھے گا جو دوسرا ہوگا، یعنی آپ کی جو نا کہنا چاہیے کہ آپ سے الگ ہوگا، تو مطلب یہ سمجھ لیجئے گا کہ پھر آپ آلموسٹ غلام ہی کنسیڈر کیے جائیں گے۔ پھر آپ چاہے ملازم رہیں یا آقا رہیں، آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ ملازموں والی رہے گی، کیونکہ آپ غلام اور آقا کا جو سسٹم ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آقا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اس کی چیزوں کو کوئی ڈائگنوز نہیں کرتا، اس کو کوئی جج نہیں کرتا، بلکہ اس نے خود اپنی اہلیت کو بنانا ہوتا ہے اور اپنی اہلیت پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں یہ چیز سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ جو بھی معاملات ہیں یہاں اسی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں اور اس طرح ڈیل کیے جاتے ہیں کہ آپ کی تعلیم اور اہلیت کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے یا کام کر رہی ہے۔